السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو خیر عافیت سے رکھے۔ میرے محترم دوستو، عوام میں ایک بات مشہور چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے برتن ٹوٹ جائے یا کسی جگہ سے چٹک جائے تو ایسی صورت میں برتن کو استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے، اور یہ بات تو اس حد تک بھی سنی گئی ہے کہ جس گھر میں ٹوٹا ہوا برتن ہو یا اس برتن کو استعمال کیا جاتا ہو وہاں غربت اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ بلکہ گھر میں کچھ برتن ٹوٹ بھی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ناگہانی آفت آنی تھی جو کہ برتن کے ٹوٹنے سے ٹل گئی۔ تو ایسی صورت میں آج جب آپ کو اس مسئلے کی نہ صرف وضاحت کریں گے بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ برتن آخر ٹوٹتا کیوں ہے اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میری تمام موجود سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارے چینل دین کی بات سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ہمارے پیارے دوستو، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر جاندار اور بے جان اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برتن بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نجی شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب تک برتن اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ قائم رہتا ہے، اور جب اس برتن کا ذکر موقوف ہو جاتا ہے یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ برتن اللہ کے ذکر کی بنیاد پر زندہ تھا۔ آج اگر وہ پیالہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف عقل و دانش تو یہی کہتی ہے کہ ارے یہ پیالہ اتنا قیمتی تھا، تم نے توڑ دیا، تمہارے ہاتھ سے پھسل گیا، اب تم اس کی قیمت کو بھگتو گے۔ لیکن ایک طرف ہمارا ایمان اور یقین یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اس برتن نے اللہ کا ذکر موقوف کر دیا تھا اور اس کی روحانی اور معنوی روح اس برتن سے نکل گئی تھی، تو اللہ نے اس برتن کو فنا کر دیا اور توڑ کر پھینک دیا۔ تبھی تو فقہاؤں نے لکھا ہے کہ اس پیالے میں درار پیدا ہو جائے، وہ ٹوٹا نہ ہو، لیکن اس برتن میں ایک لکیر آ گئی ہو یا چٹک گیا ہو تو ایسے برتن میں پانی پینے کو نامکروہ قرار دیا ہے۔ اس میں چائے نہ پیو، پانی نہ پیو، درار اس لیے پیدا ہو گئی اس برتن نے اب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ تب ایسے پیالے میں اگر آپ پانی پئیں گے تو اس کے اثرات آپ کی طبیعت پر پڑیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے وہ برتن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا ویسے ہی تمہارا دل بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اگر گنجائش ہو تو ایسے برتن کو پورا توڑ کر کچرے میں پھینک دیں، اس کا استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر غربت میں ہے تو پھر پیالے کے دوسری طرف سے پانی پی لیں جہاں پر درار نہ ہو، تاکہ جو دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہے اس سے بچ جائیں۔ اس کا استعمال نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کو استعمال کرنے سے اندیشہ یہ ہوگا کہ کہیں آپ کو نقصان پہنچائے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیالہ جس جگہ سے ٹوٹا ہوتا ہے وہاں میل کچھ زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے برتن کا استعمال کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محترم ناظرین وہ اصل بات جسے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور لوگ برتن ٹوٹنے کی عجیب عجیب کہانیاں گڑھ کر لوگوں کو تباہمات کا شکار بنا رہے ہیں۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا، تو ایک دن طوطے نے کہا کہ تم مجھے پنجرے سے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا۔ تو چنانچہ جب اسے آزاد کیا تو اس طوطے نے کہا کہ جب کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا تو اس لیے میں قید کر لیا گیا تھا۔ تو پیارے دوستو، ہم جو پریشان در بدر پھر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پریشانیوں میں قید کر لیا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھے یاد کرنا چھوڑ دے گا میں اس کو تنگی میں مبتلا کر دوں گا، پریشان گھومتا رہے گا۔ تو آپ ہمیں آج کے ویڈیو سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے منور اور تازہ کر لیں تاکہ ہماری پریشانی خوشحالی میں بدل جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین۔